علی علی حق ہے، علی حق ہے، علی حق ہے، علی علی جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر مولا ادھر حق ہے۔ میں 4 لوگوں کو ہراؤں گا تب جیتوں گا۔ صحیح ہے، یہ دنیا ہے ہماری، خدا نے یہ بنایا تھا۔ وہ ارحم الراحمین مخلوق خلق کرے گا، اشرف مخلوقات، اور اس کو اس نظام میں رکھے گا جس میں جیتنے کے لیے 4 کو ہرانا پڑے گا۔ یہ خدا کبھی کرے گا؟ نہیں کرے گا۔ تو کیا راز کیا ہے یہاں پہ؟ مشکل کیا ہوئی ہے پھر؟ مشکل سادہ سی ایک مشکل ہے، ہم نے دنیا کی ریسورسز کو لمیٹڈ پایا ہے۔ چونکہ ہم نے دنیا کی ریسورسز کو لمیٹڈ پایا ہے تو ہمارے نزدیک کامیابی کا معیار چھیننا ہے۔ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ سونا لمیٹڈ کوانٹٹی ہے، اگر مجھے زیادہ سونا چاہیے، کتنا سونا؟ جو میری خواہشات کو پورا کرے۔ تو یہ جسٹس سے ملے گا سب کو اتنا؟ نہیں، میری ان لمیٹڈ خواہشات ہیں، تو یقیناً مجھے کسی سے چھیننا پڑے گا۔ یہ دنیا ہے ہماری، چونکہ مجھے چھیننا پڑے گا، طاقتور چھین لے گا، کمزور پھنس جائے گا، اور یہ دنیا چل رہی ہے اسی طرح۔ کیا خدا اس پہ بنائے گا؟ نہیں۔ خدا کا نظام کس پہ ہے؟ خدا کا نظام یہ ہے کہ لمیٹڈ ریسورسز نہیں ہیں، ان لمیٹڈ ہے۔ ان لمیٹڈ ہے خدا کہتا ہے ہاں یہ خزائن زمین و آسمان ان لمیٹڈ ہیں، دنیا کہتی ہے لمیٹڈ ہیں۔ یہ ایک دوسرے کی گردن کاٹتے ہیں ان کو لینے کے لیے۔ خدا فرماتا ہے لمیٹڈ ان کے لیے ہوں گے جو چھیننے کی کوشش کریں گے، ان لمیٹڈ ان کے لیے ہوں گے جو دینے کی کوشش کریں گے، ان کے لیے ان لمیٹڈ ہوگا۔ ایک جملہ اور عرض کروں، وقت ختم ہو رہا ہے۔ خدا غنی اور بے نیاز ہے، ہمیں فقیر خلق کیا ہے اپنی بارگاہ کا، نہ لوگوں کا۔ انتم الفقراء الی اللہ، تم لوگ فقیر ہو اللہ کے، نہ بندوں کے۔ جب ہم بندوں کی فقیری میں جائیں گے تو ہمیشہ ریسورسز لمیٹڈ ہوں گی، اور اگر ہم اس کو قبول کر رہے ہیں کہ ہمیں فقیری خدا کی لینی ہے تو خدا تو خود غنی ہے، دینے میں سخی ہے، طاقت میں قدیر ہے، علم میں علیم ہے، اور دیکھنے میں دل میں رحمان و رحیم ہے۔ وہ کیوں کم کرے گا؟ کبھی کم نہیں کرے گا۔ ہماری غلطی کیا ہے؟ نمبر 1، چھیننے کے پیچھے ہیں، دینے کے پیچھے نہیں ہے۔ نمبر 2، یا اپنی طاقت پہ انحصار کر رہے ہیں یا اپنے جیسے دوسرے فقراء کے اوپر انحصار کر رہے ہیں، خدا پہ انحصار نہیں کر رہے۔ ہماری مثال ان فقیروں کی طرح ہے، معذرت کے ساتھ میں عرض کر رہا ہوں، آپ برا نہیں مانیے گا، ہماری مثال ان فقیروں کی طرح ہے جو چوراہے کے اوپر کھڑے ہو کر ایک فقیر دوسرے فقیر سے بھیک مانگ رہا ہے، اور یہ سارے فقیر خدا سے بھیک نہیں مانگ رہے۔ ہماری مثال یہ ہے، اور جب ایک فقیر دوسرے فقیر سے مانگنا شروع کر دے گا تو آپ کو خود پتہ ہے پھر کیا ہونے والا ہے ہمارے ساتھ، پھر گردنیں کٹتی ہیں۔ آپ اس لوپ سے نکلنا چاہتے ہیں تو کیا کریں؟ دینے کی ٹھان، دینے کی ٹھان۔ آپ کہیں گے مولانا ہمارے اپنے پلے کچھ نہیں ہے، ہم کسی کو کیا دیں گے؟ یہ خود ایک دھوکہ ہے، خود ایک دھوکہ ہے کہ میرے پاس کچھ نہیں۔ کیوں؟ بہت سادہ باتیں اگر کروں، یہ بتاؤ تمہارے پاس دینے کے لیے دعا بھی نہیں ہے، دعا دینے کے لیے کیا جا رہا ہے؟ کیوں لوگوں کو دعا نہیں دیتے؟ خوشی نہیں ہے دینے کے لیے، خوشیاں دینا مشکل ہے۔ وہ کسی نے کہا، وہ گیا، اس نے کسی شخص سے کہا کہ میں رزق میں برکت نہیں ہے، اس نے کہا روزانہ 40 پیٹ بھرو۔ اس نے کہا میں تو خود وہ پیٹ ہوں جو خالی ہوں، تو میں روزانہ 40 پیٹ کیسے بھر سکتا ہوں؟ اس نے کہا میں نے کب کہا بندوں کے، چڑیا کے ہی پیٹ بھر لو، چڑیا کا ہی پیٹ بھرو۔ دینے والے تم ہو، لینے والا خدا ہے، اور وہ خدا اتنا عجیب ہے، واقعاً بڑا عجیب، خود غنی اور بے نیاز ہے، اور ہم سے کہتا ہے کہ ہے کوئی جو مجھے قرض دے۔ خود قدیر ہے اور کہتا ہے کوئی جو میری نصرت کرے۔ کیوں کرتا ہے ایسے؟ وہ ہم سے یہ کہنے کے لیے کرتا ہے کہ تم مت دیکھو تم کتنے کمزور ہو اور تمہارے پاس کچھ نہیں ہے، تم یہ دیکھو تم میرے دینے والے بنو گے، اور پھر جب میں تمہیں دوں گا تو تمہاری میں کمزوریوں کو ختم کر دوں گا، تمہاری طاقتیں کہیں سے کہیں پہنچ جائیں گی۔ فائزان محترم، انتہائی دست بستہ جو ہماری غلطی ہے نا، وہ ہے کہ ہم چھیننے کے لیے بیٹھے،
میں نے یہ سوچا ہے کہ میری شہرت اس وقت آئے گی جب میں 4 آدمیوں کی ٹانگیں گھسیٹوں گا، میرے ہاتھ میں پیسہ اس وقت آئے گا جب میں کسی کی جیب سے نکالوں گا۔ میں نے یہ نہیں سوچا کہ بھائی شہرت کا مطلب ہوتا ہے دلوں سے تعریف نکلنا، تو دلوں پہ حکومت کس کی ہے؟ خدا کی ہے۔ جیبوں سے نکال کر کسی کے پیسہ لینے کے بجائے خدا کے خزانوں سے کیوں نہیں مانگتا؟ اور خدا اپنے خزانوں سے مانگنے کے لیے مانگنے والے سے کیا چاہتا ہے؟ وہ کچھ نہیں چاہتا، صرف یہ چاہتا ہے تو مجھ سے دینے کے لیے مانگ، پھر دیکھ میں تجھے کتنا دوں گا۔ دینے کے لیے مانگ۔ وہ خدا غنی ہے نا، وہ زمین پر غنی بندے اپنے نمائندے ڈھونڈ رہا ہے۔ وہ کنجوس نمائندے پسند نہیں کرے گا، وہ غنی نمائندے پسند کرے گا۔ آپ دینے والے بن جاؤ، پھر نان اسٹاپ ہے آپ کی سپلائی۔ تھوڑا سا دل کھولنا پڑے گا۔ ہم لوگ تالے لگے ہوئے دلوں کے درمیان بیٹھ کے اپنے دلوں کو تالے لگوا رہے ہیں۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا یہ قرآن کریم میں غور نہیں کرتے یا ان کے دلوں پہ تالے پڑ گئے؟ مقفل دلوں کے درمیان بیٹھ گئے ہم لوگ، دلوں پہ تالے ہم نے خود لگائے ہیں، اس لیے یہ باتیں سادہ ہونے کے باوجود یا سمجھ میں نہیں آتی یا عمل میں نہیں آتی۔ دلوں پہ تالے لگے ہم، آپ اس کو تبدیل کر سکتے ہیں بہت آسانی سے۔ سادہ ترین نسخہ، اللہ سے کلام کرنا شروع کر، اللہ سے گفتگو کرنا شروع کر، کبھی سجدے میں، کبھی کہیں بیٹھے ہوئے خدا سے کلام کر، اپنے کنیکشن کو خدا متعال سے بنا۔ آپ اپنی خاموشی کو فریاد میں تبدیل کریں۔ خدا اونچی آواز میں عبادتیں پسند نہیں کرتا۔ لا تجہروا، خدا تعالیٰ فرماتا ہے نماز بہت اونچی اونچی آوازوں میں چلا چلا کے مت پڑھو، لیکن دل کے چلانے کو پسند کرتا ہے۔ آپ کا دل چلائے خدا کے سامنے، یہ پسند کرتا ہے۔ تو کوئی بھی صورت میں ہو، کبھی آپ خدا سے کلام کریں، کبھی خدا سے اس کے نبی کے نام پہ کلام کریں، کبھی خدا سے اس کے وسیع کے نام پہ کلام کریں۔ کلام کریں، خدا سے بات کریں، لٹرلی جیسے آپ انسان ہم ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں، سجدے میں ہوں، بیٹھے میں ہوں، کہیں پر بھی ہوں، خدا ہے، خدا سمیع ہے، خدا علیم ہے۔ آپ ایک دفعہ یا اللہ کہیں گے تو کیا خدا نہیں سنے گا؟ تو کلام کرنا شروع کر دیں، دیکھیے آپ کے دل میں خود بخود ایک وسعت، ایک گہرائی آپ کو نصیب ہونا شروع ہوگی۔ بعد زندگی کی بہت ساری حقیقتیں خدا کھول دے گا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ خدا نے ہماری آنکھوں میں اتنی دور دور تک دیکھنے کی طاقت رکھی ہو اور ہمارے دل میں آخرت دیکھنے کی طاقت نہ دی ہو، نہیں ہو سکتا۔ اگر خدا ہمیں حکم دیتا ہے نا کہ یہاں سے لے کے وہاں تک جاؤ، تو پہلے دین پورا نقشہ بتاتا ہے کہ دیکھو یہاں سے وہاں تک پہنچو گے کیسے۔ اگر خدا ہم سے کہہ رہا ہے آخرت جاؤ اور آخرت کو دیکھنے کی طاقت نہ دے ہمیں، یہ ممکن نہیں ہے۔ ہاں ہم دیکھنا نہ چاہیں، یہ ایک علیحدہ معاملہ۔ آپ خدا سے کلام کے دروازے کو کھولیے، بالکل جیسے سب سے گفتگو کرتے ہیں خدا سے گفتگو کریں۔ علی علی حق ہے، علی حق ہے، علی حق ہے، علی علی جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر مولا ادھر حق ہے۔